اگر اللہ کی طرف پلٹو گے تو جو پلٹتا اللہ کی طرف اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. جو روئے، جو گڑ گڑائے، گناہوں کو یاد کرے، خدا کو منانے کی کوشش کرے. اللہ کو منانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں آنسو پیش کرے. اس کو آنسو بہت پسند ہے. مومنوں کے آنسو جو محبت میں نکلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے دو قطرے بہت پسند ہیں. ایک تو جو میرے خوف اور میری محبت سے مومن کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے وہ آنسو، اور دوسرا جو شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے وہ قطرہ. دو قطرے مجھے بہت پسند. اگر کسی کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل جائے تو اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا. اس لیے بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ جب اللہ کی محبت میں ان کی آنکھ سے آنسو نکلتے تھے تو ان آنسوؤں کو پورے چہرے پہ مل لیا کرتے، کیونکہ آنسو کا اثر جہاں جہاں ہوگا وہاں وہاں جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی. اللہ کے لیے رونا سیکھو. اللہ کو منانا ہے تو آنسوؤں کی سوگات پیش کرو. اللہ تعالیٰ بہت جلدی مان جاتا ہے. سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا آسان ہے. آخری میں ایک بات کروں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. جیسا ہے غنی ویسے. اور دیکھو اس کے یہاں مانگنے میں چھوٹی مانگو یا بڑی مانگو اس کو برا نہیں لگتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے جوتے کے تسمے ٹوٹتے ہیں تو میں اللہ سے مانگ. اب کوئی بڑے مالدار کے گھر شادی کے دن جا کے کوئی کہے ذرا ایک ہڈی دے دے تو وہ کہے گا میں ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے، مجھ سے ہڈی مانگ رہا ہے جبکہ میرے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے پورا کھانا اٹھا کے دے دے. تو کہا یہ بھی اس سے بھی بڑی کوئی مذاق تھی، ارے پورا کھانا اٹھا کے تجھے دوں گا تو اوروں کو کیا کھلاؤں گا. ایک شخص ایک بادشاہ کے پاس گیا، کہنے لگا ایک چونی دے دو. تو کہا کہ کم سے کم میری حیثیت تو دیکھی ہوتی، میں بادشاہ ہوں تو مجھ سے چونی مانگ رہا ہے. کہا اچھا پوری سلطنت دے دو. تو کہا اپنی حیثیت تو دیکھی ہوتی، اپنی ہے، لیکن میرے اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے. چونی مانگ یا سلطنت مانگ وہ عطا کرتا، کمی نہیں. گڑ گڑاؤ مانگو. تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اپنے گناہ بھول جاؤ، اس کے کرم پہ نگاہ رہے، اس کے کرم کو یاد کرو، عنایتوں کو یاد کرو. اور دوسری بڑی چیز کہ دل حاضر رہے دعا کر. یہاں تو حال یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. پوچھو یہ ربنا آتنا کیا ہے؟ کبھی سوچا بھی ربنا؟ جو دعا مانگو اور دعا میں دل حاضر نہ ہو وہ دعا رد ہے، بلکہ وہ دعا ہے ہی نہیں. کم سے کم بندہ جو مانگ رہا ہے وہ تو تجھے پتا ہو کہ تو مانگ کیا رہا ہے. یہ رٹو طوطے والی دعائیں مقبول نہیں ہیں. جب تک دعا کا معنی نہیں سمجھے گا یہ دعا دل سے نکلے گی کیسے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. تو دعا کا تعلق دل سے ہے، وہ دل سے نکلے. معنی ہی پتا نہیں ہے. دل حاضر ہو، پھر عاجزی ہو، پھر گڑ گڑانا ہو، پھر رونے جیسی صورت ہو. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت ہو. اور کامیاب ہے وہ دعا جس میں کم سے کم ایک آنسو نکل جائے. منہ بگڑتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو، چہرہ کیسا لگتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو. ارے لوگوں کو کیا دکھانا ہے یار، دیکھ لے بس اسی میں ہماری کامیابی ہے. میں کیسا لگوں گا؟ تو کیا دعا کرتے وقت آپ نے کوئی شوٹنگ کروانی ہے؟ میں کیسا لگوں گا؟ ارے کیسا بھی لگے گا، قدرت کو پیارا جائے. صالحین جیسی صورت بنا، آنکھوں میں آنسو لا، عاجزی کر، گڑ گڑا. اور پھر دعا میں تکرار بڑی مقبول ہے. یعنی ایک ہی بار کو بار بار ریپیٹ کرو، دے 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 کا کم سے کم 3 بار تو بول. پھر 5 تک بھی پہنچ، پھر 7 تک بھی پہنچ. اس لیے کہ اور جگہ تکرار کرو تو لوگ کہتے ہیں آگے بول، بور مت کر، لیکن یہاں تکرار کرو تو بڑی پسند آتی ہے. یہاں تکرار پسند آتی ہے کیونکہ تکرار میں عاجزی بڑھتی جاتی ہے. اور پھر دعا میں یہ 2 چیزیں خاص کیا کرو کہ 3 مرتبہ یوں کہا کرو، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. ارحم الراحمین کو پکارو، کہو یا اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ خاص اس کے لیے قدرت نے مقرر کر دیا ہے کہ جو 3 مرتبہ پکارے گا ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین، فرشتہ کہے گا 3 بار رحمان و رحیم کہنے والے اب مانگ. قدرت نے اپنے کرم سے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، جو مانگے گا قدرت تجھے عطا کر دے گا. 5 مرتبہ ربنا کہہ لیا کرو، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو 5 بار ربنا کہہ کر مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول ہی کرتا ہے. یہ آداب دعا ہے. اور پھر اس کے بعد
کوشش یہ کیا کرو کہ جب دعا کرو تو اکیلے میں کرو، یہ خاص ہے. دعا کرو تو تنہائی میں کرو. تنہائی کی دعا کا بڑا اثر ہے. اکیلے میں کرو اور پھر مجمع عام میں بھی کرو. اکیلے میں کرو، مجمع عام میں بھی کرو. مجمع عام میں اس لیے کرنے کے لیے کہا گیا کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، تو ولی کی موجودگی میں کر. بھائی مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ولیوں کے قریب ہے، محسنوں کے قریب ہے. تو اندر چلا گیا تو وہاں جا کے دعا کرتے ہو کہ ان کی برکت سے دعا قبول ہوگی. تو اوپر بیٹھا ہے تو وہاں بھی کرنا. اور پھر میں کہوں آپ کہیں تو کام نہیں بنتا. سید الانبیاء کہیں جس کے در سے ولایت بٹتی ہے، وہ کہتے ہیں جہاں 40 مومن جمع ہوں وہاں ایک ولی ضرور ہوتا ہے. اب یہاں تو 40 سے زیادہ ہے، 2-4 تو ہوں گے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے ولی میری قبا کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، یا وہی جانتا ہے جو دوسرے چھپے ہوئے ہیں. تو ولی کو پہچاننا آسان نہیں ہے. اچھا اب یہ سوچتے ہوں گے کہ یار چھوٹے سے مجمع میں تو پہچان ہی لیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، اور جن کو نہیں سمجھتے وہ ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے، بکھرے ہوئے بال ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، حالت یہ ہے کہ محفل میں آئے تو بھگائے جائیں، بیمار پڑ جائے تو کوئی عیادت کرنے والا نہ رہے، مر جائیں تو کوئی جنازے میں شرکت کرنے والا نہ رہے. اور پھر شان یہ ہے کہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو قدرت ان کی قسم کو پورا فرما دے. اب یہ حدیث سنی تو ہر آگل پاگل کو پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہی ولی. اور پھر کہنے لگے یار جو اچھے لباس میں وہ ولی تو ہو نہیں سکتے. اگر اچھے لباس پہننے والا ولی نہیں ہو سکتا تو شیخ عبد القادر جیلانی میرے مرشد غوث پاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں تو ہر دن نیا لباس ہے؟ اور پتہ چلا کہ اب آپ اس چکر میں پڑے نہیں. حضور نے کہہ دیا 40 میں ایک ولی ہوتا ہے. سوچو نا 40 ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا. ہم نے تو کیا کرنا، آم کھانا ہے، پیڑ تھوڑی گرنا ہے. ہوگا جو کہیں بھی بیٹھا ہوگا، کونے میں بیٹھا ہوگا، بیچ میں بیٹھا ہوگا، آگے بیٹھا ہوگا، پیچھے بیٹھا ہوگا، کھڑا ہوگا، کچھ بھی ہوگا. ہم نے نہیں تو دعا قبول ہونی چاہیے، بس فیض ملنا چاہیے. ہمیں کیا آم پیڑ گرنے سے مطلب، ہمیں صرف آم کھانا ہے. اور حضور نے کہہ دیا تو بات ہے. اور جتنا بڑا مجمع ہے پھر دعا اتنی زیادہ پر اثر ہے، اس لیے کہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ مقبول. اسی لیے اجتماعی دعا رکھی جاتی ہے اکثر، اجتماعی دعا. اور آپ سوچیں گے کہ 40 میں ایک ولی کیسے ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ والے ایسے مجمع میں پہنچ جاتے ہیں اس مجمع کی قبولیت کی ضمانت بن کر کہ وہاں لوگوں کی بگڑی بن جائے. اسی لیے تو کہا گیا نا جہاں دینی محفل منعقد ہو وہاں جایا کرو، وہاں پہنچا کرو دینی محفل میں. کہ ایک دینی محفل میں پہنچنا جو ہے وہ 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک دینی محفل میں پہنچنا 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے. تو اس لیے تنہائی میں دعا کیا کرو، پھر اس کے بعد مجمع عام میں دعا کیا کرو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ دعا کرو تو ایسے مت کہا کرو اللہ تو چاہے تو قبول کر، تو چاہے تو رد کر. کا یہ رد ہی ہے، یہ رد ہی ہے. اس یقین سے کرو کہ اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. تو اس نے وعدہ کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اس یقین سے کرو کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، میرے مانگنے کی ہوشیاری نہیں ہے، میری دیر ہوشیاری نہیں ہے، میرا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو نے وعدہ کیا ہے تو تو اپنے کرم سے قبول کرے گا، اور وہ قبول ہی کرے گا. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے فیصلہ کرتا ہوں. پھر جب دعا کرو تو دعا کرنے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ نیک عمل کرو. مثال کے طور پہ دعا کرنے سے پہلے چپکے سے صدقہ دو، خاموشی سے صدقہ دو، ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھو، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو، 2 زانوں بیٹھو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر حضور پہ درود پڑھو، پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگو. پھر کہا اس کی رحمت کو محدود مت کرو، اس کی رحمت کو محدود مت کرو. یہ مت کہو اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، بلکہ یہ کہو ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے. دیکھو حدیث حضور نے جو دعائیں کی ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا عطا کر ہمیں، فی الدنیا حسنہ اچھی دنیا، وفی الآخرت حسنہ اچھی آخرت عطا کر، وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب سے محفوظ فرما. یعنی سب کو ملاؤ. اب سب کو ملانے سے فائدہ کیا؟ میں دعا کر رہا تھا مجھے دے، نعمت کا مستحق نہ تھا،
لیکن کہا ہمیں دے، پوری امت کو ملایا تو پوری امت میں کوئی تو مستحق تھا، تو میں مستحق نہ تھا، وہ مستحق تھا، میں اپنے لیے مانگ رہا تھا، ممکن ہے مستحق نہ تھا، نہ ملتا، لیکن اب وہ پوری امت کو ملایا تو امت میں کوئی نہ کوئی تو مستحق ہوگا، اب وہ مستحق کو ملے گا تو میں تھوڑی محروم رہوں گا، کیونکہ میں نے سب کے لیے مانگا ہے، تو اس کے صدقے میں میری بھی بگڑی بن جائے گی، اس لیے سب کو شامل کیا کرو۔ اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم سے کہا، اے موسیٰ، میرے موسیٰ، ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، اے موسیٰ ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، وہ دعا قبول ہے۔ اللہ کے کلیم نے عرض کی، مولا ایسی زبان کہاں سے لاؤں، حالانکہ یہ تو تواضع اور عاجزی ہے، ورنہ اللہ کا نبی تو معصوم ہے، اللہ کا نبی تو معصوم ہے، عرض کی ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے فرمایا کسی بندے سے اپنے لیے دعا کروا، اس لیے کہ اس زبان سے تو نے گناہ نہیں کیا، حالانکہ نبی تو بے گناہ ہے، لیکن ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے آپ نے میری زبان سے گناہ نہیں کیا، میں نے آپ کی زبان سے گناہ نہیں کیا، تو میری زبان آپ کے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی، اور آپ کی زبان میرے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، اچھا یہاں تو سامنے دعا کرتے، پیٹھ پیچھے تو غیبت ہی کرنی ہے، برائی کرنی ہے، ایک دوسرے کی قبر ہی کھودنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ایسی ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا ہوتی ہے، اور وہ قبول ہی ہوتی ہے۔ اب پتا چلا، دوسری حدیث پاک میں آتا ہے جب تم کسی مومن کے لیے دعا کرتے ہو، مثال کے طور پہ اللہ فلاں کو روزی عطا فرما، تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو نے اس کے لیے روزی مانگی، اللہ تجھے پہلے دے گا، بعد میں اس کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے پیٹھ پیچھے دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، اللہ اس کو مصیبت سے بچا، اللہ اس کو رحمتیں عطا فرما۔ اور دعا میں اول بھی درود، آخر بھی درود، اس لیے کہ مولانا امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کا شہپر ہے درود۔ شہپر پرندے میں جو اس کے بازو ہوتے ہیں نا، کئی پر ہوتے ہیں، شہ پر اس کو کہتے ہیں جو بڑا پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پرندہ اوپر اڑتا ہے، اس کو شہ پر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دعا کا شہ پر درود ہے، وہی دعا اوپر جاتی ہے جو درود کے پر کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس دعا میں درود نہیں ہوتا پھر وہ دعا فاروق اعظم کہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی معلق رہتی ہے جس میں درود نہیں ہوتا، اس لیے کہ اول درود مقبول، بعد میں درود مقبول۔ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ پہلا قبول کرے، آخری قبول کرے، بیچ کا چھوڑ دے، پہلا قبول کرے گا، آخری قبول کرے گا تو بیچ کا بھی قبول ہی کرے گا۔ تو درود پڑھ کے دعا کیا کرو، اور پھر جب دعا کرو پیٹ میں بھی حلال ہو، جسم پر بھی حلال ہو، اس کا خیال کرو، اور جہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہو زمین پاک ہو۔ اللہ والوں کے آستانے کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ والوں کے آستانے کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے موقع ہیں کہ ایسی گھڑیوں میں دعا رد نہیں ہوتی، شب جمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی، جمعہ کی شب میں دعا رد نہیں ہوتی، جمعہ کے دن بھی دعا رد نہیں ہوتی، اور جمعہ کے دن دو ٹائم ایسے ہیں جو دعا کے لیے بڑے اکسیر ہے، بہت مؤثر ہے۔ دو ٹائم، ایک وہ جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ جا رہا ہوتا ہے، اس وقت دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور دوسرا جو جمعہ کی آخری گھڑی آتی، جمعہ کی جو لاسٹ گھڑی آتی ہے، اختتامی گھڑی، یعنی غروب آفتاب کے وقت، مغرب سے کچھ پہلے غروب آفتاب کے وقت، وہ دعا کے لیے بہت مؤثر وقت ہے، بہت قبول ہوتی ہے دعا۔ پھر اذان کے بعد سے لے کے پانچوں وقت، اذان کے بعد سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک، شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں اذان اور جماعت کے درمیان دعا کی قبولیت ایسے ہے جیسے شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کے بعد جو فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی، وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ دونوں خطبے کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح بقرعید کی شب یعنی عید الاضحیٰ کی شب میں دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ رجب کی پہلی شب میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ شب عید الفطر میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ شب قدر میں جو 27ویں شب عام طور پہ ہوتی ہے پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں چاند دکھنے سے لے کے جو ہے وہ چاند شوال کا نظر آنے تک، یا جو ہے وہ اختتامی روزے کا، آخری روزے کا سورج غروب ہونے تک، ہر سیکنڈ، ہر پل، ہر ساعت دعا قبول ہوتی ہے۔
वहां उस पूरे महीने में कभी दुआ रद्द नहीं होती। पूरा महीना गोया के सीजन है मांगने का, कितना मांगना है मांगो, मांगते मांगते थकोगे, देते देते कभी नहीं थकता। क्या शान है मेरे मौला की। तो शब ईद उल फितर रमजान शरीफ का पूरा महीना, फिर इसी तरह से शब बारात, फिर इसी तरह से जब किसी का इंतकाल हो, जब किसी की रूह निकलती हो, तो वहां भी रहमत के फरिश्ते होते हैं। तो वहां जबान से कोई ऐसा कलमा मत निकालो, इसलिए कि वहां जो भी बातें होती है फरिश्ते उस पे आमीन कहते हैं। तो रूह निकलते वक्त का मामला भी बड़ा जो है वो कबूलियत दुआ का होता है जब किसी के, और खास तौर पे रूह निकलने के बाद जब किसी मोमिन की आंखें बंद होती है उस वक्त भी दुआ कबूल होती है। यह भी दुआ की कबूलियत का वक्त है। इसी तरह बारिश बरसती है तो भी दुआ कबूल होती है, दुआ मुस्तजाब होती है। देखो दुआ तो हर वक्त कबूल होती है, यहाँ जो कबूल होने से मुराद है वो ये है कि दुआ का असर जल्दी जाहिर होता है। इसी तरह जब मुर्ग बांग देता है, अजान देता है, उस वक्त भी दुआ कबूल होती है, इसलिए कि मुर्ग अजान उस वक्त देता है जब वो रहमत के फरिश्तों को देखता है, जब वो रहमत के फरिश्तों को देखता है। हैरत की बात यह है कि लोग रसूलुल्लाह के मुतालिक कहते हैं कि उनको दीवार के पीछे की खबर नहीं। अरे यार, जिस मुर्गे को तू 200-500 रुपए में खरीद करके खाता है वो रहमत के फरिश्तों को देख लेता है। जिसे मौलवी देख नहीं पाता उसे वो मुर्गा देख लेता है। आप गौर करें, ये बेचारा जिंदगी भर यही तकरीर करता रहता है कि उन्हें तो दीवार के पीछे की खबर नहीं, दीवार के पीछे खबर। ओ तेरी 2 टांग का मुर्गा देख रहा है, रात दिन वो देख रहा है और अजान पढ़ रहा है, और उस वक्त तो दुआएं कबूल हो रही है। हैरत की बात है कि लोग ये हदीस नहीं पढ़ते। ये हदीसें लोगों की नजर में आप सोचते हैं कि यार उनकी बात क्यों आ गई। उनकी बात इसलिए आ गई कि आपका अकीदा महफूज होना चाहिए, वरना फिर इन बातों का फायदा क्या है। हमारा मकसद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची वफा के साथ जियो, इसी का नाम ईमान है। वरना अगर उनके साथ वफा नहीं है तो फिर कोई दुआ भी असर वाली नहीं है, फिर कोई इबादत भी असर वाली नहीं है। असल मकसद दुनिया में आने का मुस्तफा जाने रहमत के साथ वफा है। हजरत बेदम शवारसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दुनिया में क्यों आए, वो कहते हैं अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां फिरती है, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बलाए लूं तेरी ए जज्बे शौके सल्ले अला कि आज दामन दिल खिंच रहा है सुवे रसूल। और अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम के सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। तो याद रखिए, जब मुर्गा अजान दे, बारिश हो तब दुआ करो, मुर्गा अजान दे, बांग दे, तब भी दुआ की कबूलियत का वक्त है, उस वक्त भी दुआ कबूल होती है। फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है, आप गौर, बस अब बात खत्म करता हूं, टाइम हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दिल में बड़ी दिक्कत आती है। कभी कभी देखना ऐसा इत्तेफाक होता है, दिल ज्यादा इबादत को चाहता है, दिल कभी रोने को करता है, आंख में आंसू आने लगते हैं, यानी दिल नरम हो जाता है। तो हदीस पाक में आता है जिस वक्त दिल नरम पड़ जाए उस वक्त दुआ करने को गनीमत जानो, कि उस वक्त जो दुआ की जाती वो फौरन कबूल होती। आपसे गुजारिश है, और भी उन्वान बहुत बाकी है अभी, लेकिन इस उन्वान को हम मजीद आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा मकसद पूरा हो गया। तरगीब दिलाना था दुआ कर, और मैं समझता हूँ कि इतनी चीज़ काफ़ी है एक मोमिन के लिए कि वो दुआ करने पर, उसको उभारने के लिए काफ़ी है। हर वक्त तो दुआ करते रहो। मुसाफिर की दुआ कभी रद्द नहीं होती, मुसाफिर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। इसी तरह बीमार की दुआ रद्द नहीं होती। बीमारों से दुआ कराओ, मुसाफिरों से दुआ कराओ, माँ बाप से दुआ कराओ। फारूक आजम मदीने मुनव्वरा के छोटे छोटे बच्चों को कहते थे मेरे लिए दुआ कर। अच्छा, आज एक फैशन बन गया है दुआ में याद रखना। तो सामने वाला कहता है इंशाअल्लाह, ना वो कभी अपने लिए करता है ना उसके लिए करता है, इल्ला माशाअल्लाह, है ना, यही होता है। ऐसा नहीं, जब भी आपसे कोई दुआ की गुजारिश करे आप फौरन वही उसके लिए दुआ। और दुआ करने का तरीका बता देता हूँ, होशियारी करो थोड़ा सा, कि जब दुआ करो तो अपने आप को शामिल कर लिया करो। कैसे? अल्लाह आपकी मेरी हर मुराद पूरी फरमाए, अल्लाह मेरी आपकी हम सब की मुरादें पूरी फरमाए। तो उसके लिए भी दुआ होगी, अपना भी काम हो गया, तो उसके सदके में अपनी भी बिगड़ी बन गई। इंशाअल्लाह कह के, इंशाअल्लाह कहो, इंशाअल्लाह कह के फिर आगे के लिए मत, वही दुआ कर दो, फौरन दुआ कर दो। और यार दुआ करने से बिगड़ता क्या है? अगर किसी का काम बनता है अपने जबान हिलाने से, और बिल्कुल दुआ कबूल होने। और एक बात ये तंबी के तौर पे याद रखना, जब दुआ का असर कबूल जाहिर हो ना, कि दुआ कबूल हो जाए, जब दुआ कबूल हो जाए, तो जब कोई कहता है ना माशाअल्लाह आपकी दुआ से बेटा हो गया, तो आदमी अंदर फूलता है, देखा मेरी दुआ से हो गया। नहीं, ये मुशरिकों की अलामत है, ये मुशरिकों की अलामत। अल्लाह कुरान में कहता है
جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو دعا کرتے ہیں، اور جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس کو اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں، اس کو اپنا عمل سمجھتے ہیں، بلکہ جب دعا قبول ہو جائے تو یہ کہو کہ میں تو اس قابل نہ تھا، کریم نے کرم کیا کہ اس نے قبول کر لیا، اس نے کوئی اس کا کرم ہے، اس نے قبول کر لیا۔ اپنا عمل مت سمجھو، اپنی ہوشیاری مت سمجھو، اپنا تقوی مت سمجھو، اپنی پرہیزگاری مت سمجھو، اس کا کرم، ارے وہ رد کرنے پر آئے تو بڑے بڑے متقیوں کی رد کر دے، اور اگر وہ قبول کرنے پر آئے تو پھر فرعون کی بھی قبول کر رہا ہے نا؟ آپ نے ابھی سنا فرعون کی بھی سن رہا ہے وہ۔ اس لیے یاد رکھنا، دعا کی قبولیت کو اپنا عمل مت سمجھنا، اپنی ہوشیاری مت سمجھنا، اپنا تقوی مت سمجھنا، اس کا کرم اور خالص اس کا کرم۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر دعاؤں سے بچے بھی پیدا ہو جائیں تو بھی مائک پہ کھڑا کرتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ کتنے بچے ہماری دعا سے پیدا ہوئے، کتنوں کو رشتہ ہماری دعا سے ملا۔ یہ انسان کہتا ہے آپ کو کیا حق ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس نے کرم کیا ہے تو بگڑی بنی ہے؟ اگر وہ کرم نہ کرتا تو کوئی اس پہ جبر تھا؟ اس لیے خبردار خبردار۔ اور پھر دعائیں کراتے رہو۔ فاروق اعظم چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعا کر، بوڑھی عورتوں سے دعا کراؤ، بوڑھوں سے دعا لو، اس لیے کہ جو کام ہزاروں سال کی محنتوں سے نہیں ہوتا وہ کام دعاؤں کی برکت سے ہو جاتا۔ کثرت سے دعا کرو، کثرت سے دعائیں لو، اور حتی الامکان بد دعا لینے سے بچو، اس لیے کہ دعائیں بھی قبول ہے، بد دعائیں بھی قبول ہے۔ یاد رکھنا، زندگی میں ہمیشہ دعا لینے کا کام کرنا، کبھی بد دعا لینے کا کام نہیں کرنا، اس لیے کہ دعائیں بگڑی بنا دیتی ہے اور بد دعائیں بنی باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اور کثرت سے دعا کرو، خاص طور پہ نماز کے بعد، راتوں کی تنہائیوں میں، مغرب بعد بھی دعا جلدی قبول ہو، فجر سے پہلے تہجد کے وقت بھی دعا جلدی قبول ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کریں۔ اور جب بھی دعا کریں اپنی دعا میں اس کو ضرور شامل کریں کہ اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ کیا کہیں گے؟ اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ یہ جملہ کہنے سے، اتنا کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے پتہ ہے؟ کہ حضور کی امت پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جتنی ہے، اللہ سب کی تعداد کے برابر آپ کو نیکی عطا فرمائے۔ بڑی کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر یہ دعا کرو، اللہ پوری امت کا بھلا فرما، پوری امت کو خیر عطا فرما، یعنی اپنی دعاؤں کے اندر پوری امت کو شامل کریں، اپنی مرادیں بھی مانگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دعائیں کرنے والا بنائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور جب دعا مانگو تو یہ دعا بھی خاص مانگا کرو کہ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہماری نسلوں کو ایمان نصیب فرما، ایمان و سنت پر استقامت عطا فرما، اہل سنت کے سچے مسلک پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ درمیان گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے،